رب ذوالجلال نے آقا علیہ السلام کو مکمل علوم عطا کر دیے. آپ کے پاس دنیا کا اس وقت کا علم بھی موجود تھا، بعد کے زمانے کا علم بھی رب نے عطا کر دیا تھا، اور اللہ رب العالمین نے اولین و آخرین کے علوم آپ کو عطا کیے تھے. کچھ قرآن کے ذریعے تھے، کچھ مبشرات کے ذریعے تھے، کچھ وحی کے ذریعے تھے، البتہ کچھ ایسی بھی چیزیں تھی جو رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو نہیں بتائی اور ان کو مخفی رکھا گیا. اور نبی علیہ السلام کو جب علم ملنے کا آغاز ہوا اور علوم کا آغاز اترنے کا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ جا کے تخلیے میں بیٹھنا شروع کر دیا، یعنی غار حرا کے اندر جبل نور کے اوپر، اور وہاں تخلیے میں بیٹھ کے اللہ رب العالمین کی ذات میں تفکر فرمانے لگے اور ذکر فرمانے لگے. 40 سال تک تخلیہ حاصل کرنے کے بعد جیسے کہ آدمی تبلیغی جماعت آپ کو 40 دن کے لیے نکالتی ہے، در حقیقت یہ اسی تخلیہ کی علامت ہے جو نبی علیہ السلام نے غار حرا کے اندر 40 دن گزارے تھے. اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام آئے اور آسمان سے یہ بابرکت اللہ کا روحانی نورانی کلام لے کے آئے، اور پیغام الہی آیا اور پڑھنے پڑھانے کا پیغام ملا کہ آپ امی ضرور ہیں، ٹھیک ہے آپ لکھ نہیں سکتے لیکن آپ سن کے پڑھ تو سکتے ہیں، آپ سن کے بول تو سکتے ہیں. تو نبی علیہ السلام کے سامنے لفظ آیا اقرا، تو آغاز ہی اس امت کو جس چیز کا آغاز ہوا، پیغام ملا آغاز میں تو پڑھنے کا ملا کہ چاہے تم بوڑھے کیوں نہیں ہو گئے، سفید ریش کیوں نہیں ہو گئے، چاہے تمہاری عمر کا آخری حصہ کیوں نہیں ہے، پھر بھی تم پڑھنا شروع کر دو. کوئی عیب نہیں ہے، کوئی شرمندگی نہیں ہے، کوئی اس کے اندر گھاٹا بھی نہیں ہے، کیونکہ جس نے علم نہیں پڑھا وہ تو گھاٹے میں جا سکتا ہے، لیکن جس نے علم حاصل کیا اسے گھاٹے کا کوئی امکان نہیں.